الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم کسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، رجب شریف کا آج دوسرا جمعۃ المبارک، سابقہ جمعۃ المبارک ابتدائی گفتگو ہو رہی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے حوالے سے۔ اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے، اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ قرآن کے اندر لفظ اسرا کا ذکر ہے اور ہم مراد لیتے ہیں معراج۔ اسرا یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی سیر، اور یہ وہ سیر ہے، رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں۔ سیر دن کو بھی ہوتی ہے، سیر رات کو بھی ہوتی ہے۔ جو رات کی سیر ہے اسے قرآنی لفظ نے اسرا کہا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ سیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج رات کو ہی۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ رات کو معراج کیوں ہوئی، رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیوں کیا۔ اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، مختصراً عرض کرتے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، تیسرا حصہ پہلے آسمان سے قصر دنا تک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے یہ 3 حصے ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا یہ سفر ہے، اسے سیر کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ سیر ہے۔ ویسے تو ساری سیر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمان، آسمان سے لامکان، یہ ساری سیر ہے۔ لیکن قرآن کے اندر جس سیر کا ذکر کیا گیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیر ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکانہ تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے۔
معراج کے 3 حصے ہیں۔ حتیم کعبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حرم کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی ملحق جو حصہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں، حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت ام ہانی کا یہ گھر تھا، حجرہ تھا۔ حضرت ام ہانی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہن تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی۔ حضرت ام ہانی کے گھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آرام میں تھے۔ اللہ کریم نے جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ بھیجا، 70,000 فرشتے۔ آج جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، سارے ملائکہ ہیں۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل آج حاضر ہے میرے آقا کی خدمت میں۔ جب قریب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں حجرے کا دروازہ بند ہے، میرے آقا اندر ہیں، آرام میں ہیں۔ تاریخوں کے اندر، کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا مفصل ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کس انداز کے ساتھ ہوئی، کیسے ہوئی، کہاں کہاں میرے آقا تشریف لے گئے، سارا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھتے ہیں کہ حجرہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا آرام میں ہے۔ جبرائیل عرض کرتا ہے یا اللہ دروازہ بند ہے، دستک دوں، کنڈی کھٹکھٹاؤں یا آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل دستک بھی نہیں دینا، کھٹکھٹانا بھی نہیں، آواز بھی نہیں دینا، کہیں میرا محبوب بے آرام نہ ہو۔ جبرائیل عرض کرتا ہے یا اللہ تو پھر کیسے اندر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل چھت سے سوراخ نکال۔ یا اللہ کس مقام سے، کس جگہ سے چھت سے سوراخ نکالوں؟ اللہ نے فرمایا اس جگہ سے، چھت کے اس حصے سے سوراخ نکال جس حصے کے سامنے میرے محبوب کا چہرہ ہے۔ میرے محبوب کے چہرے کے سامنے سے برابر چھت پر سوراخ نکال۔ جبرائیل نے چھت سے سوراخ نکالا، اس مقام سے سوراخ نکالا کہ بے عین ہی میرے آقا کا چہرہ سامنے تھا۔ اللہ اکبر۔ کون جبرائیل؟ کون نہیں جانتا کہ جبرائیل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جبرائیل جو سارے انبیاء کے پاس وحی لے جانے والا، وہ جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ جبرائیل جو سارے ملائکہ کا بادشاہ ہے، وہ جبرائیل جس نے ہر نبی کی صحبت اختیار کی، وہ جبرائیل کہ جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر گیا، وہ جبرائیل جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج وہی جبرائیل کہ جس کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، جبرائیل کے 600 پر، اور آج جبرائیل چھت سے باریک سوراخ نکال کر آج اسی سوراخ سے جبرائیل داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ذوق کے ساتھ اگر یہ کہہ دوں، اپنے ذوق کی بات کتابوں کے اندر موجود ہے، میں ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ جبرائیل جو 600 پروں والا، جس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہو، 600 پروں والا آج اس باریک سوراخ سے داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں داخل ہوا باریک سوراخ سے؟ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمیں سبق دے گیا، ہمیں درس دے گیا کہ جبرائیل اتنا بڑا ہو کر، اتنے بڑے پروں والا ہو کر، آج وہ اپنی ہستی کو مٹا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ 600 پروں والا کہ جس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک، جس کے 600 پر ہوں، اور اس سوراخ سے کہ وہ سوراخ جو سوئی کے دفعے کے برابر ہو، آج اس باریک سوراخ سے جبرائیل علیہ السلام اپنی ہستی کو مٹا کر داخل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر اس سوراخ سے داخل ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں سبق دے گیا کہ یارو جتنا تم بڑے ہو جاؤ، جتنے مقام والے ہو جاؤ، جتنی عظمت و شان والے ہو جاؤ، جتنی مرتبے والے ہو جاؤ، وزیر مشیر بن جاؤ، لیکن جب اپنے سے بڑھ کر کسی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو مٹا کر حاضر ہو جاؤ،
اپنے آپ کو مٹا کر حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج جبرائیل جو میرے آقا کی خدمت میں بھی وحی لانے والا، ہر نبی کے پاس وحی لانے والا، آسمانوں پر رہنے والا نوری مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ اکبر، آج اسی باریک سوراخ سے اس حجرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ جب داخل ہوا دیکھا کہ اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام میں ہیں۔ جبرائیل پھر عرض کرتا ہے یا اللہ، آپ کے محبوب، ساری کائنات کے محبوب آرام میں ہیں، جگاؤں کیسے، آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، آواز نہیں دینا، آواز سے بے چین ہوگا، بے آرام ہوگا، کیسے اٹھاؤں؟ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل اپنے کافوری لب کو میرے محبوب کی تلیوں پر لگاؤ، پاؤں کی تلیوں پر لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس سے غرض نہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام دارمی بھی لکھ چکے ہیں، حضرت علامہ امام کشتلانی بھی لکھ چکے ہیں، حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی بھی لکھ چکے ہیں کہ جبرائیل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں پر، پاؤں کے تلووں پر جب اپنے کافوری لب رکھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اللہ اکبر۔ جب ٹھنڈک محسوس کی میرے آقا جاگ کر پھر سو گئے، جاگے، بیدار ہوئے، پھر سو گئے۔ یارو وہ شخصیت، وہ امام الانبیاء، وہ محبوب خدا کہ جن کی ہر رات شب بیداری میں گزرتی تھی، جو ساری رات جا کر گزارتے تھے، جو مجاہدے میں، عبادت میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں ساری رات جس کی جاگ کر گزرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا ایک رات جب شب بیدار ہوئے، نوافل ادا کیے تو نوافل اتنی طویل ادا کیے کہ رات بسر گئی، رات گزر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفل کے اندر ہے، آپ کی پنڈلیوں پر ورم ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا آپ معصوم نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت عائشہ نے عرض کیا تو پھر اتنی مشقت، اتنی تکلیف کہ پاؤں پر ورم آ گیا، پنڈلیوں پر ورم آ گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ کہ جن کی رات شب بیداری میں گزرتی، عبادت اور نوافل میں گزرتی، ساری رات جاگ جاگ کر گزارتے رب کی عبادت میں، آج وہی محبوب آرام میں ہے، سویا ہوا ہے۔ یارو راز کوئی ضرور ہے، کوئی نیاز کوئی ضرور ہے۔ ناز کے ساتھ میرے آقا آرام میں تھے۔ جبرائیل نے کافوری لب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے تلووں پر رکھے، میرے آقا جاگے پھر سو گئے۔ جبرائیل نے دوبارہ اپنے لب رکھے، میرے آقا پھر جاگے پھر سو گئے۔ جبرائیل نے پھر تیسری مرتبہ لب رکھے، میرے آقا جاگے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ قدرت یہ بتانا چاہتی تھی کہ جبرائیل آج سے پہلے تجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ تم اللہ کے نبی کے طلبوں کو پیار دو، یہی موقع ہے، بوسہ دے۔ نہ آج سے پہلے کبھی موقع ملا، نہ آج کے بعد قیامت تک موقع ملے گا۔ جبرائیل نے 3 مرتبہ میرے آقا کے پاؤں کے تلووں کو پیار دیا، میرے آقا نے ٹھنڈک محسوس کی۔ اور آگے مزے کی بات یہ ہے، ذوق اور عشق و محبت کی بات یہ ہے، عقیدت، ادب و احترام کی بات یہ ہے کہ جب جبرائیل نے 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طلبوں کو پیار دیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ مکمل بیدار ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہوئے، لیٹے ہوئے میرے آقا نے پوچھا من انتا، من انتا، تو کون ہے؟ کیا میرے آقا کو علم نہیں تھا کہ آج جبرائیل آیا ہوا ہے؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا آج رب ملنے کو مشتاق ہے؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ حاضر ہے؟ اس کے باوجود میرے آقا ناز کے ساتھ فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے یہ جواب نہیں دیا آنا جبرائیل، آنا میں نہیں، میں تو اتر چکی تھی جب سوراخ میں داخل ہوا تھا، میں اسی وقت اتر چکی تھی۔ میں کا لباس، وہ فخر کا لباس، وہ بڑائی کا لباس سوراخ میں داخل ہونے سے پہلے جبرائیل کا اتر چکا تھا۔ جب میرے آقا نے پوچھا من انتا،
تو جبرائیل نے یہ جواب نہیں دیا آنا جبرائیل نہیں، فقط یہ جبرائیل نے یہ کہا، جب میرے آقا نے پوچھا من انتا تو جبرائیل نے آہستہ سے کہا جبرائیل، آنا جبرائیل نہیں کہا، فقط یہ کہا جبرائیل۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ پوچھا من انتا، کیا پہلی مرتبہ میرے آقا کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ میرے آقا نہیں سمجھے تھے، علم تھا، سب جانتے تھے۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ پوچھا من انتا، پھر یہی جواب جبرائیل۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ پوچھا من انتا، جبرائیل نے پھر عرض کیا جبرائیل۔ میرے آقا نے پھر پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کیا ان اللہ تعالی اشتیاق لقائکا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ بھی حاضر ہے، رب کریم آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، رب ملنا چاہتا ہے، رب مشتاق ہے، رب کریم شوق رکھتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کیسے جائیں گے، کس پر جائیں گے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ براق سواری موجود ہے، براق سواری۔ اللہ اکبر۔ براق سواری جبرائیل جنت سے کیسے لے آئے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت سے براق لے کر جاؤ، کیسے لے آئے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں پہنچے 40,000 براق موجود ہے، 40,000 براق، یہ جانور ہے، جنتی جانور ہے۔ اور تاریخوں کے اندر نسیم الریاض کے اندر بھی تفسیر البیان میں بھی کہ یہ جانور یہ نہ نر تھا نہ مادہ تھا، یہ درمیانی قسم تھی، نر بھی نہیں تھا مادہ بھی نہیں تھا، اور اس کی ساری شکل و صورت بھی بیان ہے تاریخوں کے اندر۔ براق کی اس کی شکل کیسی تھی، اس کی دم کیسی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے تھے، اس کی جسامت کیسی تھی، ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ جانور ہے براق، یہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، اتنی قامت کا تھا۔ جبرائیل جب وہاں پہنچے جنت میں، دیکھا کہ 40,000 براق موجود ہیں اور سارے کے سارے حسین و جمیل، سارے کے سارے خوبصورت تھے، ایک سے بڑھ کر دوسرا خوبصورت، ایک سے بڑھ کر دوسرا حسین و جمیل، ایک سے بڑھ کر دوسرا سونا ہے۔ جبرائیل سوچنے لگا کہ ان براقوں میں سے کس براق کو میں انتخاب کروں، کس براق کو چنوں؟ جبرائیل کی نظر اس براق پر گئی جو ان ساروں براقوں سے ہٹ کر ایک کونے میں کھڑے ہو کر براق رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی آنکھوں سے، براق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یارو خوشی تو باقیوں کے لیے بھی تھی، باقی براق بھی خوش تھے، انہیں بھی پتا تھا آج اللہ کے نبی کو ایک سواری کی ضرورت ہے، اس سواری پر سوار ہو کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو باقی سارے براق حشاش بشاش تھے، مسکرا رہے تھے، خوبصورت تھے، لیکن وہ براق کونے میں رو رہا تھا۔ جب جبرائیل قریب پہنچا، اس کی نظر، جبرائیل کی نظر جب اس براق پر پہنچی تو اس کے قریب گیا، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو ساری کائنات خوش ہے، سارے براق خوش ہیں، سارے فرشتے خوش ہیں، سارے آسمان والے خوش ہیں، ساری حوریں، سارے غلمان خوش ہیں، آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرش و فرش سب سارے خوش ہیں، لیکن تو صرف ایک ہے جو رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو براق نے کہا اے جبرائیل 40,000 سال ہو گئے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 40,000 سال ہو گئے ہیں جب سے سنا ہے، جب سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب کو معراج ہوگا اور اس معراج کے لیے اللہ کے محبوب کو ایک سواری ہوگی، تو اس 40,000 سال سے اس انتظار میں بیٹھا ہوں، 40,000 سال ہو گئے اور اس تمنا میں رو رہا ہوں کہ حضور کو سواری تو صرف ایک ضرورت ہے، نہ جانے کہ مجھے شرف حاصل ہوگا یا نہ ہوگا، روش لے رہا ہوں کہ کاش کہ میری قسمت میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ حسین و جمیل سارے براق موجود ہیں، سواری ایک ضرورت ہے، میں تمنا کرتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں، جب سے سنا ہے اسی وقت سے حضور کی محبت میں رو رہا ہوں، کاش مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس عاجزی کو دیکھا، براق کی اس محبت کو دیکھا، براق کے اس والہانہ عشق کو دیکھا، تو جبرائیل نے
उस बुर्राक को मुंतखब किया और उसी बुर्राक को हजूर की खिदमत में ले आए। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसी हुजरे के अंदर जब तैयार हुए तो बहिश्ती लिबास पहना, ज़ेब तन फरमाया, उसके बाद शाही लिबास, जन्नत की खूबसूरत दस्तार मेरे आका ने अपने सर पर रखी। फिर जब सवारी पर सवार होने लगे, तवक्कुफ किया, मेरे आका ठहरे, तवक्कुफ किया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे आका से पूछ आने में तवक्कुफ क्यों कर रहा है, देर क्यों कर रहा है। जब जिब्राइल ने पूछा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किताबों के अंदर है। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल आज मुझे बुर्राक सवारी पर 70,000 फरिश्तों के झुरमुट के अंदर फर्श से अर्श तक आला मखलूक में और आला इंतजामात में अर्श आजम पर बुलाया जा रहा है। कल हशर के दिन मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो अपनी उम्मत के बारे में फिक्रमंद न हो, रब मिलने को मुश्ताक है, बेताब है, आने को जल्दी कर, अपनी उम्मत की फिक्र न कर। हशर के दिन ए महबूब जैसे तू चाहेगा तेरी उम्मत के बारे में वैसा होता जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम बुर्राक पर सवार कैसे हुए, बुर्राक सवारी पर सवार होकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा कैसे पहुँचे, मकाम तय्यबा से कैसे गुजरे, मकाम इब्राहीम से कैसे गुजरे, जाए विलादत ईसा से कैसे गुजरे। अल्लाह अकबर। ये सारी वादियों से ये सारा सफ़र तय करके मस्जिद अक्सा में कैसे पहुँचे, इमामत कैसे कराई, खुतबा कैसे दिया, फिर सवारी पर सवार होकर पहले आसमान पर लामकानों पर बुलंदियों पर तशरीफ़ कैसे ले गए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जुम्मतुल मुबारक गुफ्तगू होगी। दुआ करें अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।